اسلامی لشکر کے یرموک میں پہنچنے کے بعد رومی دستے بھی یرموک کے میدان میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ جب تمام رومی فوج مسلمانوں کے سامنے پہنچی تو اسی دوران انطاکیہ سے رومی سپہ سالار وہان کے پاس ہرقل کا پیغام آیا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے مسلمانوں سے صلح کی کوشش کرو، اگر وہ مال و دولت کے بدلے میں ہماری سرزمین سے نکل جائیں تو ان سے صلح کر لو، اگر پھر بھی بات نہ بنے تو عیسائی عربوں سے کہو کہ ان سے صلح کی بات کریں۔ وہان نے ہرقل کے حکم کے مطابق اپنے سالار گریگری کو صلح کا پیغام لے کر بھیجا، مگر مسلمانوں نے صلح کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے عیسائی عربوں کے بادشاہ جبلہ کو بھیجا، مگر وہ بھی ناکام واپس لوٹا۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ جنگ ہو کر رہے گی، اور اسی جنگ نے فیصلہ کرنا تھا کہ شام کی سرزمین رومیوں کے پاس رہے گی یا عربوں کے پاس۔ دریائے یرموک کے کنارے لڑی جانے والی اس فیصلہ کن جنگ نے نہ صرف شام بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا پانسا پلٹ دیا۔ صلح کی ناکام کوشش کے بعد دونوں لشکر کئی دن تک یرموک کے میدان میں ایک دوسرے کی طرف سے حملے کی پہل کا انتظار کرتے رہے۔ اسی دوران مسلمانوں کو مدینہ سے مزید 6000 یمنی سپاہیوں کی کمک بھی پہنچ گئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 30 سے 40 ہزار کے درمیان تھی، جس پر زیادہ تر مورخین کا اتفاق ہے۔ اس اسلامی لشکر میں 1000 صحابہ کرام اور 100 بدری صحابی تھے۔ رومی لشکر کی تعداد میں مورخین کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ عرب مورخین نے رومی لشکر کی تعداد 3 لاکھ تک لکھی ہے، جبکہ مغربی مورخین نے رومی لشکر کی تعداد 15 سے 20 ہزار بھی لکھی ہے۔ لیکن یہ بات ممکن ہی نہیں کہ جو سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اس نے عربوں کے خلاف اپنی پوری طاقت جمع کی، اور وہ بھی صرف 15 سے 20 ہزار۔ زیادہ تر مورخین کے مطابق رومی لشکر کی تعداد 1.5 سے 2 لاکھ کے آس پاس تھی۔ دونوں لشکر یرموک کے میدان میں خیمہ زن تھے۔ رومی لشکر کے دائیں جانب دریائے یرموک، بائیں جانب جابیہ اور عقب میں وادی الرقاد کی گہری گھاٹیاں تھیں، جبکہ عرب لشکر کی بائیں جانب دریائے یرموک، دائیں جانب ناوا اور عقب میں صحرا تھا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی تقریباً 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان گریگری اور کناتیر کر رہے تھے، کلب کی کمان جبلہ بن انہم اور دیرجان کر رہے تھے، جبکہ ان کا سپہ سالار وہان کلب کے پیچھے اپنے گھڑسوار دستے کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں لشکر تقریباً ایک جیسی ترتیب میں صف آرا تھے۔ دونوں لشکر کے آگے پیادے اور پیچھے گھڑسوار کھڑے تھے۔ خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ کو مقرر کیا تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے ایک مرتبہ پھر اسلامی لشکر کی کمان حضرت خالد بن ولید کے حوالے کر دی۔ اسلامی لشکر کے دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان حضرت عمر بن عاص اور حضرت یزید بن ابی سفیان کر رہے تھے۔ کلب کی کمان حضرت ابو عبیدہ اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کے پاس تھی۔ ان کے پاس صرف پیادے تھے، جبکہ 10,000 گھڑسواروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے حضرت خالد بن ولید نے 2000 کلب کے پیچھے، 2000 دائیں اور 2000 بائیں جانب کے پیادوں کے پیچھے کھڑے کر دیے۔ 4000 کے گھڑسوار دستے کو انہوں نے محفوظہ کے طور پر اپنی کمان میں رکھا۔ جب صف بندی ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور دوسرے سالار اسلامی لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور دوسرے سالار جب اسلامی لشکر میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بلند آواز سے پڑھتے جاتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئیں۔ اللہ صبر و استقامت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب دونوں لشکر جنگ کی ترتیب میں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے تو رومی لشکر سے ایک رومی سالار جار نکل کر میدان میں آیا اور بلند آواز سے کہا، کیا خالد بن ولید میں ہمت ہے کہ میری تلوار کا مقابلہ کر سکے؟ حضرت خالد بن ولید اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے آئے، لیکن ان کے قریب آنے پر بھی جارج نے تلوار کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ جب حضرت خالد بن ولید بالکل اس کے قریب آ گئے تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے، اور دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی، یہ تلوار تیرے رسول نے تجھے دی، اور جب یہ تیرے ہاتھ میں ہوتی ہے تو دشمن کو شکست دے دیتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ جارج نے کہا، پھر تجھے اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تیغ زنی کے جوہر دیکھے اور مجھے سیف اللہ کا لقب عطا کیا۔
اور اپنی تلوار انعام کے طور پر مجھے عطا کی۔ جارج نے اس بات پر تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ جارج نے جواب دیا، اگر میں اس سے انکار کر دوں تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ جزیہ ادا کرو، ہم اس کے بدلے میں تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر تمہیں یہ بات بھی منظور نہیں ہے تو پھر تلوار ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ جارج نے تھوڑی دیر سوچا، پھر پوچھا، اگر میں آج مسلمان ہو جاؤں تو میری کیا حیثیت ہوگی؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ جارج نے اسلام قبول کیا اور اسلامی لشکر میں آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے شروع ہو گئے۔ رومیوں نے ان انفرادی مقابلوں میں اپنے کئی بہترین کمانڈر کھو دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے اس دن اپنے مقابلے میں آنے والے 5 رومی کمانڈروں کو مار گرایا۔ دوپہر تک اسی طرح انفرادی مقابلے ہوتے رہے، ہر دفعہ رومی کمانڈر مارا جاتا۔ رومی سپہ سالار وہان نے انفرادی مقابلے روک دیے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر اسی طرح ایک ایک کر کے رومی کمانڈر مارے جاتے رہے تو رومی فوج پر اس کا بہت برا اثر ہوگا۔ رومی سپہ سالار وہان نے اسلامی لشکر کی طاقت کو پرکھنے کے لیے اپنے لشکر کی اگلی 10 صفوں کو حملے کا حکم دیا۔ جب رومی فوج اسلامی لشکر کے قریب پہنچی تو مسلمانوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، مگر رومی آگے بڑھتے رہے اور اسلامی لشکر سے ٹکرا گئے۔ رومی لشکر میں زیادہ تر سپاہی ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن مسلمان کئی لڑائیاں لڑ چکے تھے، اس لیے مسلمان رومیوں کے اس حملے کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومیوں نے اپنے دستوں کو مزید کمک بھیج کر مضبوط کرنے کی کوشش بھی نہ کی، کیونکہ وہان صرف مسلمانوں کی طاقت کو پرکھنا چاہتا تھا۔ کمک نہ ملنے کی وجہ سے رومی دستے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہے۔ شام کے وقت دونوں لشکر اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس لوٹ گئے، مگر اس دن رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہوا۔ اس رات وہان نے اپنے سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد ایک منصوبہ تیار کیا۔ وہان نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اچانک اسلامی لشکر پر حملہ کریں گے اور اسلامی لشکر کے کلب کے دستوں کو اس طرح لڑائی میں مصروف رکھا جائے گا کہ اسے اپنے دائیں اور بائیں جانب کے دستوں کی ہوش نہ رہے۔ وہان کا اصل منصوبہ اسلامی لشکر کے دائیں اور بائیں بازوں پر پورے زور کے ساتھ حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیلنا تھا، اور اگر مسلمان مقابلے میں جم جاتے تو ان پر اتنا دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ اپنے کلب کی طرف اکٹھے ہو جائیں، اور اس طرح اسلامی لشکر کو گھیر کر ختم کرنا تھا۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے ہی رومی لشکر نے حملہ کر دیا۔ مسلمان فجر کی نماز ادا کر رہے تھے جب محافظوں نے واپس آ کر بتایا کہ رومی لشکر حملے کے لیے آگے آ رہا ہے۔ مسلمان رومی لشکر کے قریب آنے تک صف آرا ہو چکے تھے۔ رومیوں کو بالکل بھی یہ امید نہ تھی کہ مسلمان انہیں تیاری کی حالت میں ملیں گے۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ سورج نکلنے کے بعد بھی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ رومی مسلمانوں کے کلب پر حملہ کرتے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو رومیوں کا پیچھا کرنے سے منع کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ رومی فوج اپنے سپہ سالار وہان کے منصوبے کے مطابق لڑ رہی تھی۔ کناتیر نے اپنے دستوں کے ساتھ حضرت عمر بن عاص کے دستوں پر زوردار حملہ کیا، جسے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دستوں نے بڑی بہادری کے ساتھ پسپا کر دیا۔ کناتیر نے تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا، اسے بھی مسلمانوں نے پسپا کر دیا۔ لیکن جب کناتیر نے تیسری مرتبہ تازہ دم دستوں سے حملہ کیا تو مسلمان اسے روکنے میں ناکام رہے۔ مسلمان اب تھک چکے تھے اور ان کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ حضرت عمر بن عاص نے اپنے عقب میں کھڑے گھڑسوار دستے کو حملے کا حکم دیا، لیکن یہ گھڑسوار دستہ بھی رومیوں کے حملے کو زیادہ دیر تک نہ روک سکا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کے زیادہ تر سپاہی اسلامی لشکر کی خیمہ گاہ کی طرف پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے مسلمان عورتیں ڈنڈے اور پتھر لے کر نکل آئیں اور اپنے مردوں کو لان تان کرتے ہوئے اسلامی دستوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئیں۔ حضرت عمر بن عاص نے دوبارہ اپنے دستوں کو اکٹھا کیا اور کناتیر کے دستوں پر حملہ کر دیا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید اپنے گھڑسوار دستے کے ساتھ حضرت عمر بن عاص کی مدد کو آئے اور کناتیر کے دستوں کو واپس دھکیل دیا۔ دوسری جانب گریگری کی کمان میں رومیوں نے یزید بن ابی سفیان کے دستوں پر بڑا زوردار حملہ کیا، جسے مسلمانوں نے روک لیا۔
لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے یزید بن ابی سفیان کے دستوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے اپنے گھڑ سوار دستوں کو حملے کا حکم دیا، لیکن رومی مسلمانوں کو دھکیلتے ہوئے ان کی خیمہ گاہ تک لے گئے۔ یہاں پر بھی مسلمان عورتوں نے اپنے مردوں کا استقبال پتھروں اور ڈنڈوں کے ساتھ کیا اور انہیں غیرت دلائی۔ کچھ مسلمان عورتیں اسلامی دستوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئیں۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے دوبارہ اپنے دستوں کو اکٹھا کیا اور رومیوں پر جوابی حملہ کر دیا۔ دوسری جانب قناطیر کے دستوں کو پیچھے دھکیلنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک گھڑ سوار دستے کی کمان حضرت زرار بن ازور کو دی اور دیرجان کے دستوں پر حملے کے لیے روانہ کر دیا، اور خود وہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کی مدد کو پہنچے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے حضرت خالد بن ولید کے دستوں کے ساتھ مل کر گریگری کے دستوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ حضرت زرار بن ازور نے رومی لشکر میں گھس کر ان کے سالار دیرجان کو بھی قتل کر دیا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمانوں نے رومیوں کے دونوں اطراف کے حملے کو پسپا کر دیا۔ سورج غروب ہوتے ہی دونوں لشکر اپنی اپنی خیمہ گاہ میں واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کے دائیں پہلوؤں کو دوسرے اسلامی لشکر کے مقابلے زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، کیونکہ وہاں پر رومیوں نے زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کیا تھا، لیکن مجموعی طور پر مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، کیونکہ ان پر کئی گنا بڑی فوج نے حملہ کیا تھا، مگر مسلمانوں نے ان کے حملے کو پسپا کر دیا تھا۔ دوسری جانب رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت زرار بن ازور نے رومیوں کے سالار دیرجان کو بھی قتل کر دیا تھا، جو رومیوں کا ایک بہترین سالار تھا۔ دیرجان کے مارے جانے کے بعد رومی سپہ سالار نے اس کی جگہ قارین نامی سالار کو مقرر کر دیا اور ارمینیائی دستوں کی کمان قناطیر کے حوالے کر دی۔